الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکام دیے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے ان احکام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیا ہے نماز میں، کوئی پیسے تھوڑی ملتے ہیں. روزوں کا حکم دیا، رمضان کے روزے رکھو. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، رکھیں یا نہ رکھیں، وہ رمضان میں کھاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے رمضان ایک ٹینشن ہوتا ہے. حج کا حکم دیا، کہتے ہیں کیا ہے، 4 دیواری ہے اس کے گرد جا کے طواف کرو. ٹینشن، ایک بھیڑ، ایک مجمع، آدھا ہو جاتا ہے آدمی حج میں. میں نے جتنے لوگ بھی دیکھے ہیں نا حج کر کے واپس آئے ہیں تو آدھے وہیں رہ گئے. اس لیے کہتے ہیں حج جوانی میں کر لینا چاہیے. گئے تھے پورے مگر واپس آئے آدھے. ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج کر لو، فٹ فاٹ ہو کے آؤ گے، ہینڈسم اسمارٹ. اللہ نے حکم دیا جہاد کرنے کا کہ جب لڑنے کا وقت آئے تو لڑو. یہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے بھی ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں مرنے کا خطرہ ہو. مائیں کہہ رہی ہوتی، ویسے تو ہماری مائیں اللہ کا شکر ہے اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ شہادت پہ واویلا نہیں کرتی. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن پھر بھی بعض مائیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں ہائے بچے کو کیوں بھیج دیا لڑائی کے لیے. اللہ نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو. انٹیوں کو بولو نا بھائی. اب دیکھو کسی حکم پہ آپ کے چہرے پہ ایسی کھلکھلاہٹ نہیں آئی تھی. ابھی میں بتا رہا تھا حج مت کرو، آپ ایسے سن رہے ہیں، دیکھیں اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں حج مت کرو، آپ چپ. ہم نے کہا اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ چپ. جیسے ہی میں نے نظر کی بات کی ہے ایک دم کھلکھلانے لگے. پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑا فالٹ، بولو بھائی، یہ ہے سب سے بڑا فالٹ. حج کے لیے تیار ہو جائیں گے، نماز کے لیے بھی ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. دیکھو ایجنسی میں بس جب لوگ چوروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں نا، خفیہ ایجنسی والے، تو ان کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ نبض پہ وہ رکھتے ہیں، کوئی مشین لگاتے ہیں کہ کس سوال پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. مثلاً وہ یوں پوچھیں گے آپ سے، کوئی دہشت گرد ہے نا جس نے کہیں بم دھماکہ کیا ہے، اس سے اب سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں
بولتے ہیں اچھا فلاں جو ٹارگٹ کلنگ میں جس کو قتل کیا تھا تو نے کیا تھا, اس کی نبض ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا تھا. اچھا وہ صدر میں بم دھماکہ تو نے کیا تھا, نہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولٹن میں تو نے کیا تھا, اب بولٹن میں چونکہ اس نے کیا ہوتا ہے, بولٹن مارکیٹ, ایک دم نبض کیا ہو جائے گی اس کی, تیز ہو جائے گی. وہ کہے گا تو یہ نہیں کیا تھا, لیکن ایک دم جذباتی ہو جائے گا, کہہ رہے نہیں نہیں میں نے بالکل نہیں کیا تھا, اس کا مطلب تو نہیں کیا تھا. آئی بات سمجھ. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا, اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا, کچھ بھی نہیں. جب میں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا انٹیوں کو مت دیکھو, ایک دم آپ کے دھڑکنیں کیا ہو گئیں. یہ تو غلط بات ہے بھائی. یہ کیا ہے, یہ تو بڑا, اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہی تو قیامت ہے. وہ تو بیچارے دنیا سے بیچارے چلے گئے, بہرحال جو بھی تھے. بیچارے کا مطلب آخرت کے لحاظ سے بیچارے. تو اللہ نے بہت سارے آرڈر دیے ہمیں, بہت سارے احکام دیے ہمیں. اللہ نے حکم دیا اس کو مانو. جو اللہ کو نہیں مانتے, مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کے لیے یہ تمام احکام کیا ہیں, فضول ہیں. تاجروں کو دیکھ لو نا, جو بیچارہ دیندار تاجر ہوگا ہر تجارت میں مفتیوں سے علماء سے پوچھے گا, حضرت میں یہ بزنس کر رہا ہوں, یہ جائز ہے, سود تو نہیں ہے. علماء کہہ دیں گے بھائی یہ سود ہے. اچھا کوئی اور آلٹرنیٹ بتا دیں اس کا, وہ بتائیں گے, پھر سمجھنے میں ٹائم لگے گا, کتنی ٹینشن نا. لیکن زیادہ تر تاجروں کا کیا حال ہے, ابے ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو, ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں بھائی, ہم کوئی ڈاکہ تھوڑی ڈال رہے ہیں, اپنی محنت کی کما رہے ہیں. تو کیا یہ مفتیوں کے اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, یہ بزنس اس طرح سے جائز ہے, اس طرح سے جائز نہیں ہے. کل کسی نے پوچھا کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کاروبار کے بھی ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو کبھی کسی کان نے سنے نہیں, کسی آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں. تمیز سے لوگ بزنس کرتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ, بیچو, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ گھما رہے ہیں کہ یار کس طریقے سے جتنے لوگوں کی پینٹوں میں جتنے پیسے ہیں سارے میری جیب میں آ جائیں, اس کے لیے ہر الٹا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. تو جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ نہ شرکت میں آتا ہے نہ یہ مزاربت میں آتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بزنس کا, کہتے ہیں ابے یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے. تو بھائی چھوڑ دو مولویوں کے چکر کو, انگریز بن جاؤ یار, جوا کھیلو, سٹا کھیلو. ان کے ہاں تو کیسینو ہوتے ہیں نا, جوئے سینٹر, سٹے سینٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو جاؤ سٹا کھیلو یار. کیا غریبوں کی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے کمانا ہے, ایک دفعہ داؤ پہ لگاؤ آر یا پار. ضربت بحدی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی نے کہا نا کہ میں لمبے لمبے ریگستانوں کے سفر کرتا ہوں, یا تو موت ہے یا کامیابی. سٹا کھیلو, کھیلنا نہ شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں, کیا ضرورت ہے. مجھے ایک دکان سے سرسوں کا خالص تیل چاہیے تھا, بڑی تعریف سنی تھی ڈاکٹروں سے, حکیموں سے, بھئی سرسوں کا جو اوریجنل تیل ہے کھانا پکانے میں صحت کے لیے بہت مفید ہے. ہمیں کسی نے بتایا فلاں جگہ سے ملتا ہے, ہم چلے گئے. تو میں نے کہا ملاوٹ تو نہیں کرتے, کہتا ہے نہیں. کہتا ہے خود سوچو, مجھے سمجھا رہا ہے, خود سوچو اگر میں نے حرام ہی کمانا ہے ملاوٹ کر کے, تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینوں تو یہ میرے لیے زیادہ اس وقت کراچی کے حالات بھی بہت خراب تھے. تو جب حرام ہی کمانا ہے تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے نہ چھیننا شروع کر دوں. یہ مجھے اتنی بڑی دکان کھولنا, پھر بوتل کی پیکنگ اور یہ سب ٹینشنوں کی کیا ضرورت ہے. میں اس کی دلیل سے بہت متاثر ہوا. ہم نے لے لیا, پتہ چلا یہ 2 نمبر ہے, ملاوٹ ہے. تو دلیل تو صحیح تھی, بھائی تو نے حرام ہی کمانا ہے, تو وہ جو چور جو بندوق کی نوک سے لوگوں سے پیسے چھین رہا ہے وہ کم درجے کا مجرم اس لحاظ سے ہے کہ کم از کم لوگوں کی آنتیں تو نہیں خراب کر رہا نا کیمیکل ڈال کے.
وہ بھی غلط کر رہا ہے, اس کی بھی سزا بہت سخت ہے, لیکن تم تو کمبختوں کھلا لوگوں کو غلط چیز رہے ہو, لوگوں کی جانوں سے صحتوں سے کھیل رہے ہو. تو خیر میرے بھائی, اللہ نے بہت سارے احکام دیے, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. جو نام نہاد لبرلز ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. داڑھی رکھو, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی مانے گا وہ رسول کی نہیں بلکہ کس کی مان رہا ہے؟ اللہ کی. یہ جہالت والا مطالبہ ہے کہ قرآن میں دکھاؤ, قرآن میں دکھاؤ. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کچھ براہ راست میں احکام دوں گا, اور یہ جو رسول ہے نا, رسول یہ میرے میسنجر ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. سفیر جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی بات نہیں ہوتی, وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ وہ تو پیغام لے کر آیا ہے. تو سفیر کی زبان سے اللہ کہلوائیں گے تو وہ بھی وہی بات ہے جو اللہ نے خود کہی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. آپ نہیں رکھتے تو کم از کم مجرم تو سمجھو بھائی اپنے آپ کو. یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں, یہ کہاں سے مولویوں نے نکال لیا, یہ تو مولویوں کا اپنا اسلام ہے. مولویوں کو داڑھی رکھ کے بیچاروں کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھو پادری, دیکھو کتنے ماڈرن ہو گئے ہیں نا انگریزوں کے. انگریزوں کے جو پادری ہیں ان کی بھی پہلے اتنی بڑی بڑی داڑھیاں ہوا کرتی تھی, ہمیں بچپن میں ہی دیکھتے تھے. اب وہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ بولو بھائی, کلین شیو. تو آپ یہی چاہتے ہو کہ مولانا بھی کیا بن جائیں؟ ہے بھائی, یہی بن جائیں. داڑھی تو چہرے کا نور ہے, چہرے کی رونق ہے. یقین نہ آئے, جس کی داڑھی ہو کٹوا کے دیکھیں کیسا لگے گا. چہرے کا ساری رونق غائب. خیر, تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کرو. پھر والدین کی فرما برداری کرو. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ. گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کسٹمر کا حق سب سے پہلے. ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے, بولو نا, پہلے. ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا, کبھی جہاز میں جا رہے ہو, آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں, وہ کہے گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی, بس یہی کہے گی نا, ابھی نہیں ہے, ابھی سیٹ بیلٹ باندھیں, ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے, ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم. تمیز سے بولے گی. آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے, پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی. پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے, مجھے پان چاہیے, کچھ بھی کہہ دو, ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی, تو اور اس کو نکالو, جہاز روکو, سائڈ پہ لگاؤ, جیسے بس میں ہوتا ہے نا. بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے, وہ گڈی نو سائڈ تے لاؤ, بندے نو اٹھا, چلو یہ نکل باہر یہاں سے. اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں, سنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے, بولو بھائی, کیسے ہوتے ہیں. اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں, اللہ ہی یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو. بہت مشکل ہے سمجھانا. جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا, اس اسٹائل کو 3 گنا بولو بڑھا دو. اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو. جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو. ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی. لوگ بھی کیمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہیں لوگ, جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو, کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, بول کیوں نہیں رہے. اتنا زور سے بولا کرو کہ لوگوں کو آواز چلی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بخاری مسلم کی حدیث.
یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. حسن خلق ہے اخلاق کا حسن. حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے, یاد رکھو, گڈ سے اوپر کی چیز ہے. میں اپنے دیسی سٹائل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اچھے کا ترجمہ حسن نہیں ہے, ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں. دیکھو ہر کام کرنے کے 3 درجات ہوتے ہیں نا. آپ نے کوئی کام کیا, بیڑا غرق کر دیا. ایک درجہ تو جو ہماری قوم میں اکثر, ارے کسی کو گاڑی دو چلانے کے لیے, کیا کر کے لائے گا. میں نے جب بھی گاڑی کسی کو دی ہے یا بائک کسی کو دی ہے, شاید زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا ہو کہ جب خود سیٹ پہ بیٹھا تو پتہ چلا کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بج رہا ہے. بعض دفعہ جو چیز بجنی چاہیے یعنی ہارن وہ نہیں بج رہی ہوتی, باقی تمام چیزیں بج رہی ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, کچھ نہ کچھ اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر کے دے گا ضرور وہ. یہ ہے اصول ہے. اب تو اس کو کہتے ہیں جب کسی کے ذمے کوئی کام لگایا تو کام کا بیڑا, بولو بھائی, غرق کر. تبھی آپ دیکھو جو ٹھیکیدار کو جب کام دیا جاتا ہے تو پاکستان میں کام دے کے چھوڑا نہیں جاتا کہ ابے میں نے تیرے کو ٹھیکہ دیا ہے, بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا دے, یہ چیک, یہ پیسے, اور مجھے اس ڈیزائن کا بنگلہ چاہیے, بس اب میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں, جب بن جائے مجھے کال کر کے بلا لینا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے اس ٹھیکیدار کی کھوپڑی کے اوپر سوار ہونا پڑتا ہے کہ کر کیا رہا ہے یہ. پہلی بات تو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کر ہی نہیں رہا ہوگا ورنہ پیسے کیونکہ دے دیے مارکیٹ سے شارٹ. پھر کیا کر رہا ہے 24 گھنٹے. تو اس کو کہتے ہیں کام کا بیڑا غرق. کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, بیڑا کیا کر دیا, بولو نا یار, غرق کر دیا. کسی کو گھر بنانے کے لیے دیا, بیڑا غرق کر دیا. گاڑی ریپیئرنگ کے لیے دی, ستیہ ناش کر دیا. بال بنانے کے لیے دیے, کھوپڑی کا سارا ڈیزائن کیا خیال ہے بھائی؟ ہیئر ڈریسر بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بار بار دیکھنا پڑتا ہے انسان کو. درزی کو کپڑے دو تو 99.9% درزی کپڑوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. جیسا بولو ویسا کبھی بھی نہیں سیتے. اگر ان سے بولو تھوڑا سا کھلا ہو تو شامیانہ بنا دیں گے, تمبو. حقیقت میرا تو یہی تجربہ ہے. اب کچھ ملے اچھے لوگ, اور اگر آپ بولو تھوڑا چست فٹنگ کا ہو تو بندہ اس میں گھس ہی نہیں رہا ہوتا, اور جو بولو گے اس کا الٹا. میرا تجربہ ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کا ہے یا نہیں, کبھی بھی جو بولو وہ کر کے نہیں دے گا. تو یہ کام لیکن کیا, یہ نہیں کہ کام سرے سے کیا ہی نہیں. بیڑا بے شک غرق کر دیا لیکن کام تو کیا نا. تو کام کرنے کی ایک قسم, بولو نا یار کیا ہو گیا, یہ ہے کہ بیڑا کیا کر دو, غرق کر دو. اس کو بیڈ کہتے ہیں انگلش میں, ویری بیڈ. اب بیڈ کی بھی اقسام ہیں لیکن میں صرف تمام اقسام کو صرف بیڈ اور بیڑا غرق سے, بیڑا غرق کا مطلب آ گیا اس میں. ایک ہوتا ہے کام آپ نے جیسے کہا تھا اس نے بالکل ویسے کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کہا تھا بالکل ویسے. اس کو کہتے ہیں ٹھیک. اردو میں کیا کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ گڈ نہیں کہیں گے, بس ٹھیک سمجھ لو. اب انگلش میں خود تلاش کرتے رہنا اس کو کیا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ٹھیک کیا, آپ نے صحیح کر دیا. میں نے جیسا کرتا بنانے کو کہا تھا, کلیوں والا کہا تھا, شیروانی کالر کہا تھا, آپ نے ویسے ہی بنا دیا. جتنے ناپ کی شلوار تھی آپ نے وہ بنا دی. ٹھیک. اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے اچھا, جس کو انگلش میں گڈ کہتے ہیں. آپ نے ٹھیکیدار کو گھر بنانے کے لیے دیا, جیسا آپ نے کہا تھا اس نے تھوڑا سا اور, بولو نا, اسی قیمت میں, یہ نہیں کہ پیسے زیادہ لے رہا ہے, اسی قیمت میں اس سے تھوڑا سا اچھا بنا دی, اچھی والی ٹائلیں لگا دی, حالانکہ آپ نے سستی ٹائلوں کے پیسے دیے تھے. کچھ چیزیں اپنے تجربے کی بیس پہ بھی اس نے اس میں ایڈ کر دیں جو آپ نے نہیں کہی تھی لیکن آپ کے فائدے کی ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گڈ.
اور ایک ہوتا ہے کسی چیز میں ایکسیلنسی پیدا کر دینا. ایکسیلنس بچوں کو لکھا ہوتا ہے نا اسکول میں, بچوں کا اس کے علاوہ کوئی کام, ٹیچروں کا بھی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ایپل میں انہوں نے رنگ بھرا تھا لال, ایکسیلنس. سیب میں کیا کر دیا, ریڈ کلر, ٹیچر نے لکھا ایکسیلنس. فضول قسم کی چیزیں جس کا نہ بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر, اس کو عربی میں کہتے ہیں احسان. ایکسیلنسی کو کیا کہتے ہیں, احسان. عربی میں احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں احسان کا مطلب کسی پر احسان کر دینا, اچھا سلوک کر دینا. عربی میں یہ مطلب نہیں ہے. جب قرآن میں آتا ہے نا واللہ یحب المحسنین, تو محسن احسان سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ بھی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا جائے نا وہ ٹھیک نہیں ہو, بلکہ گڈ بھی نہ ہو, بلکہ اس میں کیا ہو, ایکسیلنسی ہو. بہت اچھے, جس کو ہٹو بچوں بھی کہتے ہیں لالو کھیت میں. کراچی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے, ہٹو بچوں. آج صبح کسی نے چائے پلائی, چائے تو کراچی سے باہر کوئی ڈھنگ کی چائے ملتی نہیں ہے. اتنی ٹینشن, چائے پینا اچھا کام نہیں ہے, میرا خود چائے کے خلاف بیان ہے, لیکن مجھے ڈاکٹروں نے ہی شروع کروا دی دوبارہ. میں 1 سال چھوڑ چکا تھا. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ جہاں جاؤ چائے پیش کی جا رہی ہے, نہیں لو تو لسی لے آتے ہیں اتنی بڑی, وہ لسی کون پیے, تو آپ کیا کریں. انہوں نے کہا یار لوگ چھٹے لگا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں, صحیح تو چائے پی لی تو کیا ہو گیا, لیکن اچھا کام نہیں ہے. لیکن میری رائے یہ کہ جب پیو تو پھر خاندانی پیو, ورنہ خام خواہ کی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت. تو مل نہیں رہی ہوتی چائے. کراچی میں جو پٹھان ہوٹلوں کی چائے ہے نا وہ نہیں ملتی کہیں بھی. تو کہیں کہیں پنجاب میں ایسا کوئی پلا دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا. تو ہر چیز میں یہ چائے میں ایکسیلنسی کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں, یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب دیکھو, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں اور پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے. جلدی جلدی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ میں جو موضوع چاہ رہا ہوں وہ کمپلیٹ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے پیغمبروں پر ایمان. حضرت جبریل نے پوچھا اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے اور حج. انہوں نے پھر اگلا سوال یہ پوچھا مل احسان. بات آ رہی ہے سمجھ میں, مل احسان, احسان کیا ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ تم اگر نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حدیث کا بعض لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو تمہیں اشکال ہوگا ہم تو دیکھ نہیں رہے, تو نبی نے اگلے جملے میں فرمایا کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تو مقصد حاصل ہو گیا ہے. محبوب جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس محبوب کا تمہیں دیکھنا ضروری ہے, تمہیں محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اس کی خاندانی مثال سے بات سمجھاؤں گا, وہی مثال جس پہ آپ کے جذبات ایک دم جذباتی ہو جائیں آپ, ورنہ اس کی مثال کے علاوہ کوئی ابا اماں کی مثالوں سے کوئی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے. اب دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہوا, محبت ہوئی, آپ کی محبوبہ ہے, وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے لیے کوئی قربانی دو, میرے لیے جو ہے نا میری گلی میں کچھ گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بندے کو میری گلی میں آنے نہیں دیتے, تو تم میری خاطر میری گلی میں آؤ, بے شک گنڈے تمہیں پکڑ کے پیٹ دیں, تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میری خاطر پٹتے ہو کہ نہیں پٹتے, پٹنا برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اب آپ کی گلی میں انٹری ہوئی, وہ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے والے گنڈے آئے کہ جب ہم یہاں ہیں تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت,
یہاں سے تو تمہیں کیا ضرورت ہے. اب انہوں نے آپ کو پکڑ کے کوٹنا شروع کیا. اب آپ کی محبوبہ پہ نظر پڑی کھڑکی پہ, آپ محبوبہ کو دیکھ رہے ہو, لیکن آپ کو خوشی ہوئی کہ چلو میں پٹ رہا ہوں, میں محبوبہ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن پتہ چلا محبوبہ کے چہرے کا رخ, بولو بھائی, کسی اور طرف ہے, وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے. ٹینشن ہوگی نا کہ یار جس کی خاطر پٹ رہے ہیں اس کو تو پتا ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھو گے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے اس پٹنے میں ایکسیلنسی پیدا نہیں ہوگی, پٹنے میں مزہ نہیں آئے گا, خام خواہ کی فری پھوکٹ کی دھنائی ہو رہی ہے. لیکن آپ کا رخ محبوبہ کی طرف نہیں ہے, لیکن آپ کو کسی نے کان میں آ کے بتا دیا جس کے لیے پٹ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. پٹنے میں دودھ جلیبی کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی. ہمارے حضرت سے کسی نے فرمایا کہ میری بیوی نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہمارے حضرت کے پاس فون آیا, کوئی بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں گالیاں بھی دیتی ہے, اس طرح کا نا بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے. حضرت نے سمجھایا یوں کرو ایسے کرو, سمجھاؤ. کسی کی میں فرمایا چھوڑ دو, پھر طلاق دے دو. جب ڈپریشن کے مریض بن رہے ہو, مر جاؤ گے برین ہیمریج سے. تو کہتے ہیں کہ وہ فیکٹری کی مالک ہے, مجھے کہتی ہے اگر تو نے طلاق کا نام لیا تو جتنے میرے ملازمین ہیں نا سب سے پٹواؤں گی, اور اتنا ماریں گے ایک ایک بوٹی بھی کسی پھر بھی کم پڑ جائے گی, ایک ایک بوٹی بھی سب کے حصے میں نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے بڑے گھرانوں میں شادی کے جو خواہش مند ہیں نا, ان کا فیوچر یہ ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں غریب لڑکیوں سے شادیاں کرو, ان کو چائے میں ڈبو کے پاپے بھی کھلاؤ گے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, اپنی اوقات سے, اپنی حیثیت کے حساب سے. تو حضرت نے جب اس سے سنا تو ہمارے حضرت بڑے پرہیزگار تھے, بڑا روب تھا ان کا. حضرت نے فرمایا, اس نے کہا کہ فیکٹری کی مالک ہے, طلاق کا نام بھی لیتا ہوں تو کہتی ہے اگر طلاق کا نام لیا, اس کو اپنا حرکت کا خود پتہ ہے کہ میں ایسا سلوک کر رہی ہوں کہ اس سلوک میں کوئی بندہ رکھتا نہیں ہے, لیکن ایڈوانس میں اس نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ڈیورس دی تو میری فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں سب سے پٹواؤں گی تجھے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خاتون کسی بندے کو پیٹنے کا مردوں کو کہتی ہے تو مردوں کو پیٹنے میں وہ مزہ آتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو پٹنے میں آ رہا تھا. نہیں آئی بات؟ وہ گلی میں جو پٹنے میں آ رہا تھا نا, وہ پھر لڑکوں کو, میڈم صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹنے میں مزہ آتا. دیکھو اگر میں کسی کو کہہ دوں نا اس کو اٹھا کے کوٹ دو, دو چار لوگ تھپڑ لگائیں گے. وہ خاتون کہہ دینا کہ اس کو کوٹ دو پکڑ کے, تو آپ دیکھو پورا محلہ اس کو کوٹنے میں لگ جائے گا. فون کر کے بلا رہے ہوں گے تو بھی آ جا, موقع اچھا ہے. تو حضرت نے اس موقع پہ فرمایا, جب اس نے کہا نا کہ حضرت میری بیوی فیکٹری کی مالک ہے اور دھمکی دیتی ہے, تو پھر حضرت نے فرمایا پھر بیوی سے پٹو, تمہارے مقدر میں کیا ہے, پٹنا. اور پھر آپ نے حضرت نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیب, عربی کا مقولہ ہے محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. مطلب حضرت کا یہ تھا پھر اس پٹائی کو انجوائے کرو. کیا کرو, کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. تو خیر, تو آپ جب اپنے محبوب کے لیے پٹ رہے ہوں, قربانی دے رہے ہوں, تو آپ کا محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے, یہ اطمینان ہو کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر اس قربانی میں مزہ آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے. فرمایا مقصد کیا ہے, فإن لم تکن تراہ, نہیں دیکھ رہے, ہمیں پتہ ہے نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی محفل میں تم پہنچ چکے ہو. تو اب دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف وہ نہیں کی جس کو اردو میں احسان کہتے ہیں, کسی پر احسان کر دیا, بلکہ عبادت میں ایکسیلنسی, عبادت میں
اور اس میں عبادت میں ایکسیلنسی کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ بتا دیا کہ جس کے لیے عبادت کر رہے ہو یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس سے شوق پیدا ہوگا. تو عبادت ٹھیک نہیں ہوگی, گڈ بھی نہیں ہوگی, بلکہ ایکسیلنسی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. ہماری عبادت تو ہم تو بیڑا غرق کرتے ہیں عبادت کا, نماز کا بیڑا غرق, انگلیاں گھما رہے ہیں ناک میں نماز میں, کھجائے ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے, نماز شروع ہوتے ہی خارش شروع. وہی حکیم صاحب نے جو کیڑوں کی دوا ایک دوا کھلائی تھی نا کسی کو, وہ ہم سب کو اس کی ضرورت. یہ لطیفہ اتنا ہٹ ہوا کہ میرے سسرال والے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا, کہاں سے لائے ہو یہ چیز مارکیٹ میں. تو ایکسیلنسی, ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عبادت کی, تو عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے. عبادت سے مراد جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس میں یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا اس کام میں ایکسیلنسی کو پیدا کیا جائے. یہ مطلب ہو گیا کس کا, حدیث کا. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے, اللہ کے لیے, تو یہ بھی عبادت ہے نا. تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے, ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے, بھائی دنیا کے لیے تھوڑی, ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا, اب ابا کی کیا ضرورت ہے, اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا, اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں, یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا, اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں, فل ٹینشن, کھانس رہے ہیں, کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بوڑھے ہیں نا, اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا, بڑھاپے میں 10 گنا اس کی اسپیڈ, بولو بھائی, بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں, اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں, تو کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی, حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے, اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے, احسان سے نکلا ہے یہ, بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے. تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, یہ سوال نہیں ہے. یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں, ٹھیک کا لفظ بھی نہیں ہے, گڈ کا لفظ بھی نہیں ہے. یار ایک مجھے بات بتاؤ, ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے, مسئلہ پوچھے, مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو, بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو, تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں, سب سے پہلے کس سے؟ تو ہم بتا دیں گے بھائی سب سے پہلے ماں ہے, پھر باپ ہے, پھر باقی لوگ ہیں, یہی بتائیں گے نا. ہمارا اسٹائل کیا ہوگا, یہ ہوگا. لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں, سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے. نا نا نا, انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں, اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے, کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں. نا 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 نا, آپ نے فرمایا من احق الناس بحسنی, حسن کا لفظ, میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ایئر ہوسٹس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو شاید, کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک, ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے, ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, اور اللہ بھلا کرے جہازوں میں بھی کیا ہے, گاڑیوں میں بھی کیا ہے, کار میں بھی کیا ہے, ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے. تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے, بولو نا, جہاز میں. اور سب سے زیادہ بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے, بسوں میں.
پیشاب کے لیے گاڑی رکوا لو, پیشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے, وہ اتنی ہارن بجا رہا تھا, پاؤں پاؤں بجا رہا ہوتا, بیٹھ بھائی. نماز کے لیے رکوا لو, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے, تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈرائیور سے تمیز سے بات کریں. W11 میں سفر کرو, کنڈکٹر کو دیکھا ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرایہ دے دیں آپ, کبھی دیکھا آپ نے کنڈکٹر کو W11 میں؟ ہے بھائی, گھسیڑتا رہے گا بندے. اخلاق دیکھو, جگہ نہیں ہے بھائی, پاؤں بس پوری یوں ہوئی ہوئی ہے, اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی, میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق, ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, بس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو, آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں, کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں, مگر کنڈکٹر گھسے گا, ایک سے بھی ایکسکیوز, اتنی ٹینشن دے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا. حالانکہ تمہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے لانڈھی پہنچنے کے بعد نا, تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا, میں نے جو دکھ دیا, میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیسے دھکا دے رہا ہوگا, اور بھائی ادھر سے, اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے, جگہ ہے نہیں, سب سے کرایہ لے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹ جاتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بزنس, یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائڈ میں چل رہا ہے ان کا, اس پہ بھی کمیشن, سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے, سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے وہ ان کی نیت کیا ہے, لیکن ظاہری لحاظ سے بہرحال بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو اب ہم مثال, ہمارے پاس ایئر ہوسٹس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران, تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے. تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں, جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں, تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے, تمہاری, بولو نا, ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا انداز ہے. فرمایا ثم من, ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے, اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں. ماں کے بعد, ماں کا تو پتہ چل گیا, دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے, اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے, ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا امک, ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ بولو بھائی, کیا عجیب انداز ہے. حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق, بولو بھائی, نہیں ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا, میں کہوں ماں کا, وہ کہ اس کے بعد کس کا, تو میں کہوں ماں کا. وہ کہے گا میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں, اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے, یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے.
کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد. ماں تو پتہ چل گیا, ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ, لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے, لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچا ہوا کلام ہے. کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا, یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے, وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا؟ ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, یا رسول اللہ ثم من. یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی. یہ ہیں ویمن رائٹس. یہ کیا ہیں؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے, اس کا حق دینا چھوڑ دے. تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کیے ہیں, اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی لبرل سے, کسی حکومت سے, کسی ویمن رائٹ سے, کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے, بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں, گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں, تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں. ماں بہن بیٹی, بھابھی, چچی, خالہ, ممانی, مامی, پھپھی, یہ رشتے تو شادی بیاہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں. پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جن قوموں میں ہر رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی. ماں کا. پھر صحابی نے پوچھا ثم من. اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں, دیکھو رک نہیں رہے, کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ. پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں, میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں. اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو, آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی.
ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو ہیں؟ میں کسی کی نہیں سنتا, میری اپنا لائف اسٹائل ہے, سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو. کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں, چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو. وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی, بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں. حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے, صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو. اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے. لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں. آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ, تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے. باپ اگر نہ شیلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی. یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا, میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے, بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر. خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی, باپ کا. اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا تو اس میں برداشت کی قوت ہے. ماں میں برداشت نہیں ہوتی, اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی, باپ کھینچ کے 2 تھپڑ ایسا ہی ہے نا بھائی, باپ سے زیادہ نہیں اور لگا دے گا 2-4 کی. ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے. تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو. جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی, 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا, تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو, اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو, تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے. اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کے والدین بالکل دیہاتی, کچھ بھی نہیں آتا ان کو, بالکل گنوار, نہ بات کرنے کی تمیز نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم, اللہ نے بڑی عزت دی. لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے, ایسا بچھ جاتے تھے باپ کے سامنے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بزرگ ہے. تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے, ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا. بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے, کافی ہے نا. تو بات کہاں سے چلی تھی کہاں کو چلی گئی, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. میں اسی پہ بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے. آپ وہ چندہ مندہ کرنا ہے جلدی سے کر لیں. ہو گیا ہوگا نا, تو جلدی سے کر لیں. شادیوں کی بات ہی ٹھیک ہے بھائی, یہ ماں باپ کے حقوق کی بات نہ کیا کرو. وہ شادیوں والی بات کیا ہے, وہ ٹھیک ہے نا, وہ مزہ بھی آتا ہے اس میں, ٹھیک.
تو بات کیا چل رہی تھی, دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آتا ہوں. میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے تو دنیا داروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, تبھی دیکھو بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کرے. تو اس میں اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو میں نے آیت اصل میں پڑھی ہے, جس پر میں نے بیان کرنا تھا, یہ بیان کا رخ ہی کہیں چینج ہو گیا سارا. عمل کرنے کے لیے انسان کو موٹیویشن چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو آیتیں میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. دیکھو اللہ پر دلائل کے ذریعے ایمان لانا الگ بات ہے, اور دل میں اس کی محبت پیدا کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے. تو جیسے نماز کا حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, والدین سے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا, صدقہ خیرات کا حکم دیا گیا, اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو آج جو دل ہے نا وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے. جب محبت سے دل خالی ہوتا ہے تو اطاعت ایسے ہوتی ہے جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے کوئی کام کروا رہا ہو. دیکھو اپنا بزنس اور دوسرے کے بزنس میں فرق ہوتا ہے نا. اپنی دکان پہ آپ بیٹھے ہو, گٹکے کی بھی ہوگی, کیسی فکر لگی رہے گی نا ہر وقت. اور کوئی کرائے پہ آپ کو بٹھا کے چلا گیا کہ میرا شو روم ہے گاڑیوں کا, تجھے 1 لاکھ تنخواہ دوں گا, تو پھر دیکھو کیا کر رہا, آدھا دن سونے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ کیونکہ انسان کو اپنے بزنس سے محبت ہوتی ہے, دوسرے بزنس سے محبت نہیں ہوتی. اپنا بزنس گول گپے کا بھی ہوگا تو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, دوسرے کا بزنس اگر تنخواہ پہ بٹھاؤ گے تو بیڑا ایکسیلنسی تو دور کی بات. ہمارے ایک دوست ہیں سیالکوٹ میں, بڑا بزنس ہے ان کا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی فیکٹری میں, مجھے شوق ہے چیزیں دیکھنے کا کیا بنتا ہے فیکٹری میں, اس لیے نہیں کہ میرا کوئی فیکٹری لگانے کا پروگرام ہے, ویسے ہی. تو وہ دیکھا کہ وہ گلوز بن رہے ہیں ان کی فیکٹری میں نا, ایکسپورٹ ہونے کے لیے. سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بہت بنتا ہے, تو اتنا محنت سے مزدور کام, وہ ملازم کام کر رہے ہیں, ایک سی رہا ہے, ایک کٹنگ کر کے کاٹ رہا ہے, اور سارے دل جمی سے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار پہلے کسی فیکٹری میں میں نے ملازم دیکھے اتنی تمیز سے اور اتنی دل جمی سے کام کر رہے ہیں, ورنہ سیٹ اگر فیکٹری کا دورہ کرے تو ٹھڈے مار مار کے اٹھاتا ہے نا, اوے تو کیوں سو رہا ہے یہاں پہ, کہتا ہے نا کہ نہیں کہتا. تو وہاں دیکھا سارے لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا, ان کو ہم نے دہاڑی پہ نہیں رکھا, ان کو ہم نے کہا جتنے اتنے گلوز پر گلوز پہ ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اب ان کا یہ بزنس میں شرکت ہو گئی نا, اب ان کو پتہ ہے بھائی جتنا کام زیادہ کروں گا اتنے نوٹ زیادہ چھاپوں گا, اس لیے ان کو سیٹ کا آنا بھی برداشت نہیں ہوگا. یار یہ سیٹ کام کا ٹائم ہے, سیٹ صاحب آپ بلا وجہ آ کے تنگ کر رہے ہو ہمیں, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کام کر رہے ہیں, ادھر آسٹریلیا سے وہ آیا ہوا ہے, ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے, وہ گلوز منگوا رہے ہیں اور آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو, بولے چلو. تو یہ کنڈیشن ہوگی. تو اب چونکہ اپنا کام بن چکا ہے نا بھائی, تو جب اللہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کے کام بھی اپنے لگتے ہیں. نماز بھی کیا لگتی ہے؟ اپنی. زکوٰۃ بھی اپنی. پھر مزہ آتا ہے ان کاموں میں. ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ گن پوائنٹ پہ, تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا ڈر ہے, یار مرنا بھی ہے, کورونا سے نہ مر جائیں, پتہ نہیں اتفاق سے اگر قبر میں سانپ نکل آیا, اتفاق سے اگر وہ باتیں فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی صحیح نکلی تو ہمارا کیا بنے گا؟ چلو جمعہ تو پڑھ لو جا کے. تو پھر کیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھو, فجر میں کیا حال ہوتا ہے, ظہر میں کیا حال ہوتا ہے, عصر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہاں بھی پہلی صف میں ہوگا وہ. تو جتنا سست نماز میں ہوگا اتنا پیچھے آخرت میں اللہ کے دربار میں. اللہ کہے گا یہ مجھے دنیا میں بغیر دیکھے سب سے پہلے آ کے بیٹھتے تھے, آج جب میں نظر آ رہا ہوں تو آج اب میری مرضی سے یہ آگے آئیں گے, کل یہ اپنی مرضی سے آگے آتے تھے. تو میرے بھائی ایکسیلنسی پیدا کیسے ہوگی؟ جب اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ذکر کی کثرت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار اللہ کا تذکرہ. پھر یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. بھائی سوال پوچھا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی نامحرم سے بے تکلف ہو کر کانفیڈنس سے بات کرتی ہے تو لوگ اسے پڑھا لکھا اور قابل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو اس سے منع کیا ہے. اللہ میاں نے خواتین کو مردوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. کوئی ضرورت کی بات ہو تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، وہ گھبراتے ہوئے تھوڑی کرے گی، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. تو کانفیڈنس ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن فری ہونا یہ بری چیز ہے. فری بس اپنے میاں کے ساتھ ہوا کریں. کیا کسی نامحرم کے ساتھ نظر کی حفاظت کرتے ہوئے کرکٹ یا فٹ بال کھیل سکتے ہیں؟ یار مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیوں کھیلیں گے بھائی؟ کتنی نظر کی حفاظت کرو گے؟ کھمبے سے لگ جاؤ گے. جائز نہیں ہے بھائی. اب میں مردوں میں کھیلو جا کے یار. ویسے بھی آدمی زنانیوں میں اچھا، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا، یہ بچپن میں سنتے تھے ہم. پہلے تو مس گیدرنگ کا رواج ہی نہیں تھا. جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے مردوں کا الگ ہوتا، خواتین کا الگ. یہ تو اب شروع ہوئی ہے. تو کوئی مرد اگر خواتین کے جو ہے وہ تمبو میں گھس جاتا تھا نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے، کیا بھائی بالکل ہی بے شرم آدمی ہے، عورتوں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، زنانہ. تو مرد مردوں میں اچھا لگتا ہے، مرد کی نیچر ہی نہیں ہے عورتوں میں جا کے بیٹھنا، سمجھ رہے ہو؟ اس کو شرم آتی ہے اس سے، ویسے ہی برا لگتا ہے. تو اس لیے آدمی بنو آدمی. بچوں لڑکا بھی اگر لڑکیوں میں زیادہ کھیل رہا ہے نا اس کی کلاس لو، اس لیے کہ جو بچہ لڑکا لڑکیوں میں کھیل رہا ہے وہ اپنی نیچر پہ نہیں ہے. وہ لڑکیوں میں وہ کھیل رہا ہے، آپا آپا کھیل رہا ہے، گڑیا گڈا کھیل رہا ہے. وہ لڑکوں سے بولو بھائی تو جا کے فٹ بال کھیل باہر جا کے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکوں میں کھیل، بنٹے کھیل، مارم پیٹی کھیل، تجھ پہ یہ کھیل اچھے لگتے ہیں، یہ لڑکیوں کے کھیل ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے والدین ہمارے بھائی اس چیز کی بڑی نگرانی کرتے تھے. بچپن والدین اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ لڑکا لڑکیوں میں تو نہیں کھیل رہا، تو وہ چاہتے تھے بھائی لڑکوں میں جا کے کھیلو. تو بچپن سے ہی لڑکیوں میں اور کو ایجوکیشن میں وہ زنانی طبیعت کے پیدا، زنانی سمجھتے ہیں، لیڈیز پن پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں. وہ پھر ٹھرکی بنتا ہے، ہر وقت گھسا رہے گا عورتوں میں، شادی نہیں کرے گا. وہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ 4 شادیاں کرے گا؟ 4 شادیاں آدمیوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا، بندوں کا کام ہے، آدمیوں کا جو مرد ہوتے ہیں. اور جو عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ٹھرکی، یہ مرد نہیں ہوتے، ان میں زنانہ پن ہوتا ہے، ہر وقت عورتوں میں گھسنے کا شوق. مرد دوسری شادی تو آدمی کا. بیٹھے ہوئے ابھی ان کے سسر بولیں گے ابھی سے ہمارے دامادوں کو خراب کر رہا ہے. بالکل نہیں کرنی چاہیے بھائی. آپ لوگ اپنے ابھی فی الحال آرام سے اسی محفل میں، اگر وہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی، دلہن سے جا کے پہلے دن ہی بول دیں آج میں 4 شادیوں میں بیان سن کے آیا ہوں، پتہ چلا. تو وہ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. میں ابھی فی الحال اس کو پھر ہم اچھا بھائی سارا موضوع کے اس کو کہتے ہیں کام کا بیڑا غرق کرنا نا. ابھی میں نے بیان میں کہا تھا اس کو کہتے ہیں موضوع کا کیا کر دیا، بیڑا غرق. اچھا بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے مجھے حضرت سے بیعت کروا دیں. بھائی جائیں، ان کے وہ کون سا علاقہ ہے ان کا، وہ مشہور جگہ ہے یار، تلمبا، ہاں وہاں جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں. کیا فضائل اعمال میں شرک ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے تمہارے تبلیغ والے جو 4 مہینے یا چلا یا سے روزہ لگاتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تبلیغ کرنا ثابت ہے، تبلیغ کا طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے. جہازوں میں تبلیغ کرنا کہیں سے ثابت ہے بھائی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک تو جہاز میں بیٹھ کے ملیشیا گئے، وہاں جا کے ایک باقاعدہ ہوٹل بک کرایا، پھر وہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں. اب کوئی پوچھے یہ طریقہ تو نبی سے ثابت نہیں ہے. تو تبلیغ ثابت ہے، طریقہ آپ کا اپنا ہوگا. قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ. حکمت ہر زمانے میں چینج ہوتی ہے. ابھی جیسے 4 شادیوں کا ٹاپک اس مجلس میں چھیڑنا یہ حکمت کے خلاف ہے، صحیح ہے نا؟ وہ تو ہر چیز حکمت سے اچھی ہوتی ہے نا، چھیڑ بھی دیا. اور اچھا بھائی فضائل اعمال میں شرک ہے، بکواس کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں. فضائل اعمال میں توحید ہے، شرک نہیں ہے. جو کرامتیں ہیں ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے.
گزارش عرض ہے میرے بچے اور میری بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آنا جانا بند ہے. اگر میں بہنوئی کے گھر جاتا ہوں تو بچے ناراض ہوتے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, جبکہ سب کو سمجھاتا ہوں کوئی نہیں مانتا. میرے بچوں کی بھی غلطی ہے. کیا یہ قطع تعلق میں آتا ہے؟ بچوں میں اور بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے. کس کی بہنوں میں؟ یعنی بچوں کی بہنوں میں, یعنی ان کے بچوں میں ابا کی بہنوں سے ناراضی چل رہی ہے. ابا کی بہنیں پھوپھیاں ہوتی ہیں, ماں کی جگہ ہوتی ہیں. ناراضی کا محل ہے ہی نہیں ہے. بڑا چھوٹے سے ناراض ہو, چھوٹے کو بڑے سے ناراض ہونے کا آپشن بولو بھائی ہے ہی نہیں. یہ کوئی تو ناراضی کا وہی غلط ہے. زیادہ سے زیادہ انہوں نے ناانصافی کر دی ہوگی, تو بس یہ ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا تعلق تھوڑا ریزرو رہ لو. ایک روایت میں نے سنی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے. تو جمعرات کا دن تھا, حضرت ابو ہریرہ اس میں وعظ کیا کرتے تھے کہیں کوفہ میں یا بصرہ میں. تو وعظ کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا, مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے, تو توبہ کر لو جو بھی رشتہ داری توڑنے والا ہے. تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا, اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنی پھوپھی سے 1 سال سے بات نہیں کی تھی, ناراضی تھی. تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے؟ نحوست طاری ہوتی ہے, پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا, تو میں گیا ہوں اپنی پھوپھی کو منا کے آیا ہوں میں. تو اس لیے آپ کے بچوں کو چاہیے, پھوپھی سے اگر زیادتی بھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, منا لو یار, ماں کی جگہ ہے بھائی. تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے, تو ٹی وی ڈراموں میں عدم برداشت سکھایا جا رہا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. اور یاد رکھو رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہدیہ دیا کرو کیش کی شکل میں, پیسے. سمجھ رہے ہو؟ پھوپھی کو 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دو. دیکھو پھوپھی کا اسٹائل آپ سے بات کرنے کا, حالانکہ ہو سکتا ہے پھوپھی مالدار ہو, 5,000 کی کوئی ویلیو نہ ہو, لیکن پیسہ بولتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, تبھی تو اللہ نے بار بار پیسہ خرچ کرنے کا قرآن میں حکم دیا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, تو ماموں کو خوش کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ پھوپھی کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے گا؟ خالہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ. تو بھانجوں کو بھتیجوں کو چاہیے پیسے ویسے دے, تو دیکھو پھر ان کا سلوک ایک دم, آپ کی غیبتیں ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ, اچھائیاں شروع ہو جائیں گی. تو ایسے پیسے نہیں دیتے آج کل لوگ, کنجوس. مفتی صاحب جمعے کے دن دعائیں کی قبولیت کے لمحات کون سے ہیں؟ بعض حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک لمحہ ایسا جو اس میں دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس میں اور بھی رائے ہیں. مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے, پھر فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا, والدین کو ستانا, قتل کرنا, سود کھانا, داڑھی کاٹنا, یہ بھی اس میں داخل ہے معذرت کے ساتھ, اور یتیم کا مال کھانا, وراثت نہ دینا بہنوں کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ. رمضان کا روزہ جان کر چھوڑ دینا, حج فرض ہے پھر بھی نہ کرنا, اور رشتہ داری توڑنا. 1 سال سے بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہے, کوئی ان کو ہوش ہی نہیں ہے یار. 1 سال گزر جاتا ہے بات چیت نہیں ہو رہی ہے, ناراض ہیں, ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا, سال بہت عرصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا وہ اگر رشتہ داری توڑتا ہے تم جوڑنے کی کوشش کرو. یعنی غلطی اس بھائی کی تھی نا, آپ نے فرمایا پھر بھی تم جوڑو. فرمایا میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی وہ رشتہ داری توڑتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا ٹکڑا خرید رہا ہے. یعنی تمہارا فرض ادا ہو گیا, اب وہ اپنے لیے آگ کا انتظام کر رہا ہے. تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے بولو بھائی ایک بڑا گناہ ہے. تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے, جوڑنا ثواب بھی ہے. اور جڑتی کیسے ہے؟ روکڑا. بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے, بہن کو پیسے, لفافے میں پیسے, پیسے کم وقت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. روکڑا خرچ کرو, سمجھ رہے ہو؟
لفافے وہ دولہا وولہا کے جو چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتا, وہ سب کو پتہ ہے رشوت ہے. وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا, تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیے تھے تو چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے 500 روپے دیے تھے, تو ہمارے بچہ پیدا ہو تو 1000 تو وہ دیں گے, تو ہم نے ان کو 5000 دیے تھے, تو ہمیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہدیہ. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. کم بخت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, ہمارے ایک پیدا ہوا تھا 5000 لفافے میں ملے تھے, اس کم بخت کے ایک پیدا ہوا, ہم نے بھی 5000 دے دیے, کم بخت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا والا حساب ہو جاؤ گا. آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا تھا, تو بعض پاکستانیوں نے کا بزنس ہی یہی تھا کہ دبا کے کیا پیدا کرو بچے, کوئی کام کرنے یہی کام ہے بس. تو گورنمنٹ نے یہ قانون ہی چینج کر دیا, بھائی پورا پیسہ تو یہ لوگ کھائیں. انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرو, اسپیڈ بڑھا دو. سمجھ رہے, جتنی اسپیڈ پاکستان میں تھی اس سے تھوڑی اسپیڈ بڑھا دو, تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے بچوں کے. تو پاکستانی بیچارے ہر جگہ جا کے قانون ہی چینج کروا دیتے ہیں یار. میں نے ان لوگوں سے کہا آسٹریلیا کے پاکستانیوں سے, یار گورنمنٹ قانون چینج کرے نہ کرے پھر بھی اسپیڈ وہی رکھنا ہے آپ نے. سمجھ رہے ہو, اسپیڈ کیا کرنی ہے وہی, کیونکہ آپ کو اگر گورنمنٹ خرچہ نہیں دے گی تو اللہ بھی تو ایک حکومت ہے نا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. آسٹریلین گورنمنٹ اگر وعدہ نہیں کر رہی ہے آپ سے تو اللہ, دیکھو آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے وعدے پر یقین تھا اس لیے اسپیڈ فل اسپیڈ تھی. اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا, اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا. تو میں نے کہا اسپیڈ اس سے بڑھانی ہے, وہی رکھنی ہے. رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ کے وعدوں پر پھر نتیجہ یہ نکلے گا آسٹریلیا میں آپ کا ریشو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور غیر مسلم اقلیت میں چلے جائیں گے. تو اسلام کو بھی فائدہ. پھر آپ کے جب آپ بوڑھے ہوگے, آپ کے اولاد ہوگی, صحیح ہے نا, وہ آپ کی خدمت کریں گے. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. پشتوں میں فائدہ بولتے ہیں, اردو میں فائدہ بولتے ہیں. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں, صحیح حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں, جمعے کی رات کو بھی یعنی جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں, رات کے وقت. مفتی صاحب جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں لے جانے والے سب سے پہلے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا, اس کے بغیر جنت کا تصور غلط ہے. اس کے بعد کچھ اور اعمال ہیں. آپ نے فرمایا تقرئ السلام, سلام کو فروغ دو, اور فرمایا تطعم الطعام, لوگوں کو کھلایا کرو. یہ کھلانا اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی ضرورتیں پوری کیا کرو لوگوں کی, کیونکہ بنیادی ضرورت کھانا ہے نا. اس زمانے میں علاج اور یہ سب چیزیں تو اتنا نہیں ترقی کی تھی. تو یہ جزیہ ہے, اس سے اصول یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بیسک ضرورتیں پوری کیا کرو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے, افشوا السلام اور تطعم الطعام, اور آگے الفاظ ہیں تدخل الجنت بسلام, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ کی مخلوق کا خیال کرو, سلام کو فروغ دو. جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ ایئر ہوسٹس نے لے لیے ہیں اور انگریزوں نے لے لیے ہیں. انگریز ہر ایک سے کیسے تھینک یو سے بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں کسی سے دوسری دفعہ ایک بات کر کے تو دکھاؤ. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے میٹھے کہ لوگ نے آپ کو کھانا شروع کر دیا آپ کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بھی بعض دفعہ فون پہ غصے ہو جاتا ہوں, تو اس سے لوگ کہتے ہیں ممبر پہ اخلاق سکھاتے ہیں اور ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو ایک بات سمجھا دی, پھر وہ اس کو دوبارہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے تیسری دفعہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے چوتھی دفعہ سمجھا دی. تو ہم کچھ ساری دنیا میں آپ کے لیے تو نہیں فارغ بیٹھے ہوئے نا, پھر سوال بھی الٹے کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ سختی سے بات کرنا عین اخلاق ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ہمارے پاس فالتو دماغ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو بلا وجہ ایسا نہیں کرتا, کوئی گھبرائے نہیں, کوئی آدمی کے پتہ نہیں ہے کیا کھا جائیں گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز کی, ایسا نہیں کہ آپ لوگ علماء کو ستاتے ہیں اخلاق چیک کرنے کے لیے, ستائیں گے, اس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو. تو میٹر ہمارا بھی شارٹ ہوتا ہے, میٹر شارٹ نہ ہو تو پھر وہ اس کا مطلب میٹر ہے ہی نہیں اندر. امام شافعی فرماتے ہیں جس کے ساتھ غصے والا سلوک کیا جائے, غصہ دلانے والا کام کیا جائے, پھر بھی اسے غصہ نہیں آئے تو وہ گدھا ہے. امام شافعی کا قول ہے, صحیح ہے. اس کا مطلب اس کے, یہ انسان کی نیچر ہے نا کہ ایک حد تک تو برداشت کرے گا, اس کے بعد تھوڑی ہوگا برداشت.
مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے. دیکھو بار بار گناہ ہونا تو بری چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے توبہ نہ چھوڑیں. شیطان یہ کہتا ہے تو چونکہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا لہذا توبہ کرنا چھوڑ دے. تو شیطان سے کہیں یار جیسے بار بار گناہ بری چیز ہے تو بار بار توبہ اچھی چیز ہے. گناہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، توبہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. بار بار بخار ہو جاتا ہے تو بار بار پیناڈول کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بھائی یار بار بار بخار ہو رہا ہے، چھوڑو پیناڈول کے ڈبہ اٹھا کے مرنے دو، بخار میں تو مر جائے گا. بار بار بخار ہو رہا ہے، بار بار پیناڈول کی 2 گولی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد کھلاؤ اس کو، اس لیے بار بار بخار ہو رہا ہے. تو اس لیے توبہ تو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی. پھر یہ کہ بار بار گناہ کیوں ہو رہا ہے اس کی فکر کرنی ہے. تو اس کا ایک میں نسخہ بتاتا ہوں کہ بھائی جب بھی گناہ ہو اپنے آپ کو سزا دو، روزہ رکھ کے صدقہ کر کے. سزا ملے گی نا، اپنے آپ پر مقدمہ چلا کے خود اپنی سزا تجویز کرو. تو سزا ملنے سے آہستہ آہستہ وہ گناہ کیا ہوگا، ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، کم ہوتے ہوتے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دم نہیں ہوتی یہ چیزیں، آہستہ آہستہ ہو جاتی. بد نظری جب بھی ہوتی ہے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کرو، سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بار بار جب ہوگی نا جیبیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آدمی کہے گا اب بزنس مل گیا اس کو کہ 1000 روپے آج اڑ گئے، کل 500 بچانے ہیں میں نے. تو اس کو پتہ چلے گا ایک دفعہ نظر جھکانے سے 50 روپے بچ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو. کیا المیزان انویسٹمنٹ سے منافع لینا جائز ہے؟ میزان بینک سے جائز ہے. اب مجھے نہیں پتا المیزان میزان بینک ہے کس کا ہے. محمد اوکاشا کی والدہ کے لیے دعا کریں اور اعمال پورے ہو جائیں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، نیک اعمال میں ترقی عطا فرمائے. سنن و نوافل میں کتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے، دوسرے نہ سنیں. نماز میں ہاتھ تکبیر تحمیل کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ نماز میں ہاتھ انگوٹھا کانوں کی لو تک، کیونکہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شحمت اذنیہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک میں آتا ہے حذو منکبیہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں. تو امام حنیفہ کا جو فقہ کوئی غور سے پڑھے نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ جب بھی کوئی رائے قائم کرتے ہیں نا ہر قسم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں. تو ان کی رائے یہ ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے، یعنی اس کے توجیہ یہ علماء نے کی ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ کانوں کے اوپر تک، تو وہ ان صحابی نے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ کے کہا ہے کہ کانوں کی. اور جس صحابی نے کہا کہ کانوں کی لو تک تو انہوں نے انگوٹھے کے لحاظ سے کہا ہے. اور جس صحابی نے کہا کہ کندھوں تک انہوں نے ہتھیلی کو دیکھ کر. تو یہ تعبیر کا فرق ہے. تو اس لیے ہماری نظر میں بہتر کیا ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. سمجھ؟ باقی دوسری بھی رائے ہیں علماء کی، تو کوئی اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے. مفتی صاحب 6 ماہ سے اسکول بند ہے اور اسکول انتظامیہ فیس مانگ رہی ہے، اسکولوں میں پڑھائی بھی نہیں ہوئی، کیا یہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ 6 ماہ سے اسکول بند ہے، کس بات کی فیس لے رہے ہو بھائی؟ اپنی خوشی سے دے دیں تو دے دیں. اگر ہاتھ یا پاؤں کے کسی حصے پر پٹی بند بھی ہو اس حصے کو چھو کر وضو ہو جائے گا؟ پٹی بندی ہوئی ہے جی ہاں، گیلے ہاتھ سے مسا کر لیں اس کا. آج اگلے بیان کا دن آ گیا لیکن پچھلے اتوار کا بیان ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا، ایسا کیوں؟ یہ تو ان سے پوچھیں، وہ بیٹھے ہوئے ماسٹر صاحب چشمہ لگا کے. بیان اپلوڈنگ کرنا ان کا کام ہے، یہ ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے بیٹا، وہ رپورٹ پیش کریں گے آپ کو. میں تو بیان کر کے چلا جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا سلوک ہو رہا ہے. مفتی صاحب میں اور ایک ہمارا کیا لکھا ہوا ہے یار کے ساتھ ایک گیم کھیل رہے ہیں، تو وہ گیم یہ تھا نمبر، یار یہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اس کو پڑھ لیں، خلاصہ بتا دیے گا مجھے. مفتی صاحب ہماری مارکیٹ میں ایک تو رائٹنگ لوگوں کی بہت خراب ہو گئی ہے یار. اسکولوں میں کم بخت رائٹنگ ہی سکھا دو لوگوں کو، اسے کیڑے مکوڑے سب کی، ڈاکٹروں کی بھی یہی حال ہے. بچپن میں اسکولوں میں تختیاں سکھائی جاتی تھیں پہلے کہ لکھنا تو سیکھو، ایسے کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہوں گے، لال بیگ نہیں الٹا ہو جاتا جیسے، وہ منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے. مفتی صاحب ہماری مارکیٹ میں کرسچن بھی کبھی کبھی کھانا کھاتا ہوتا. اچھا یہ تو بیچارے پشتو بھائی ہیں تو اپنے اسٹائل میں انہوں نے لکھا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ کرسچن کھاتا ہے بھائی، کھانے تو کرسچن کو، وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا نا.
پیٹ تو اللہ نے کرسچن کے ساتھ بھی لگایا ہوا ہے, ہندو کے ساتھ بھی لگایا. ہاں آپ کے ہوٹل میں آپ کے ساتھ کھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ساتھ کھا رہا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں میرے, یہ جو پٹھان بھائی ہیں نا, کنہوں نے لکھا ہے یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کدھر ہیں بھائی؟ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئے. مفتی صاحب جمعے کا جو خطبہ مسنونہ ہے وہ آپ نہیں پڑھتے, کبھی وہ تو سنائیں. یہ میں پڑھتا ہوں, یہ بھی کوئی تورات انجیل سے تھوڑی ثابت ہے, یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے یار. جو میں پڑھتا ہوں حدیثیں, یہ ساری حدیثیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو خطبے کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے, چند الفاظ تو ہیں جن سنت ہیں, باقی تو خطبہ انسان اخپل طریقے سے پڑھتا ہے. اور ویسے بھی وہ سب لوگ وہ پڑھ رہے ہیں تو میں یہ والا پڑھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ والا بھی ٹھیک ہے, تو کبھی وہ والا بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ہو گئے سوال؟ چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.